محترم ناظرین کرام، السلام علیکم۔ ناظرین، آج کی میری ویڈیو کا موضوع حضرت اویس کرنی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اویس کرنی کی بہت زیادہ تعریف فرمایا کرتے تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت اویس کرنی میں آخر وہ کون سی خوبیاں تھیں جو دوسروں سے ہٹ کر تھیں؟ آپ نے مخلوق سے روح پوشی اختیار کر کے عبادت اور ریاضت اختیار کیوں کی؟ آپ نے اتباع نبوی میں اپنے تمام دندان مبارک کیوں توڑ ڈالے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیرہن کا حقدار کس کو ٹھہرایا؟ وجہ جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ آپ 40 پیشواؤں میں سے ہوئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ اویس احسان و مہربانی کے اعتبار سے بہترین تابعین میں سے ہیں، اور جس کی تعریف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں، اس کی تعریف کوئی دوسرا کیسے کر سکتا ہے؟ بعض اوقات جانب یمن روئے مبارک کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں یمن کی جانب سے رحمت کی ہوا آتی ہوئی پاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن 70,000 ملائکہ کے آگے جو اویس کرنی کے مانند ہوں گے، اویس کو جنت میں داخل کیا جائے گا تاکہ مخلوق ان کو شناخت نہ کر سکے۔ وہ اس لیے کہ آپ نے خلوت نشین ہو کر اور مخلوق سے روپوشی اختیار کر کے محض اس لیے عبادت اور ریاضت اختیار کی کہ دنیا آپ کو برگزیدہ تصور نہ کرے۔ اسی مصلحت کے پیش نظر قیامت کے دن آپ کی پردہ داری قائم رکھی جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایک ایسا شخص ہے جس کی شفاعت سے قبیلہ ربیہ و مضر کی بھیڑوں کی بال کے برابر گناہگاروں کو بخش دیا جائے گا۔ اور جب صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ وہ کون شخص ہے اور کہاں مقیم ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا ایک بندہ ہے۔ پھر صحابہ کے اصرار کے بعد فرمایا کہ وہ اویس کرنی ہے۔ جب صحابہ نے پوچھا کہ کیا وہ کبھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کبھی نہیں، لیکن چشم ظاہری کی بجائے چشم باطنی سے اس کو میرے دیدار کی سعادت حاصل ہے۔ پھر جب صحابہ نے پوچھا کہ کیا ہم ان سے شرف نیاز حاصل کر سکتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، البتہ عمر اور علی سے ان کی ملاقات ہوگی، اور ان کی شناخت یہ ہے کہ پورے جسم پر بال ہیں اور ہتھیلی کے بائیں پہلو پر 1 درہم کے برابر سفید رنگ کا داغ ہے، لیکن وہ برس کا داغ نہیں۔ لہٰذا جب ان سے ملاقات ہو تو میرا سلام پہنچانے کے بعد میری امت کے لیے دعا کرنے کا پیغام بھی دینا۔ پھر جب صحابہ نے عرض کیا کہ آپ کے پیرہن کا حقدار کون ہے، تو فرمایا اویس کرنی۔ دور خلافت راشدہ میں جب حضرت عمر اور حضرت علی کوفہ پہنچے اور اہل یمن سے ان کا پتہ معلوم کیا، تو کسی نے کہا میں ان سے پوری طرح واقف تو نہیں، البتہ ایک دیوانہ آبادی سے دور عرفہ کی وادی میں اونٹ چرایا کرتا ہے اور خشک روٹی اس کی غذا ہے۔ لوگوں کو ہنستا ہوا دیکھ کر خود روتا ہے اور روتے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر خود ہنستا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر اور حضرت علی جب وہاں پہنچے تو یہ دیکھا کہ حضرت اویس نماز میں مشغول ہیں اور ملائکہ ان کے اونٹ چرا رہے ہیں۔ فراغت نماز کے بعد جب ان کا نام دریافت کیا تو جواب دیا کہ عبداللہ، یعنی اللہ کا بندہ۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ اپنا اصلی نام بتائیے۔ آپ نے جواب دیا کہ اویس۔ پھر حضرت عمر نے فرمایا کہ اپنا ہاتھ دکھائیے، تو انہوں نے جب ہاتھ دکھایا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کردہ نشانی کو دیکھ کر حضرت عمر نے دستے بوسی کی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لباس مبارک پیش کرتے ہوئے سلام پہنچا کر امت محمدی کے حق میں دعا کرنے کا پیغام بھی دیا۔ یہ سن کر اویس کرنی نے عرض کیا کہ آپ خوب اچھی طرح دیکھ بھال لیں، شاید وہ کوئی دوسرا فرد ہو جس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نشاندہی فرمائی ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ جس نشانی کی نشاندہی فرمائی ہے وہ آپ میں موجود ہے۔ یہ سن کر اویس کرنی نے عرض کیا کہ اے عمر، تمہاری دعا مجھ سے زیادہ کارگر ثابت ہو سکتی ہے۔ آپ نے فرمایا میں تو دعا کرتا ہی رہتا ہوں، البتہ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت پوری کرنی چاہیے۔ چنانچہ حضرت اویس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لباس مبارک کچھ فاصلے پر لے جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا رب، جب تک تو میری سفارش پر امت محمدی کی مغفرت نہ کر دے گا، میں سرکار دو عالم کا لباس ہرگز نہیں پہنوں گا، کیونکہ تیرے نبی نے اپنی امت کو میرے حوالے کیا ہے۔ چنانچہ غیب سے آواز آئی کہ تیری سفارش پر کچھ افراد کی مغفرت کر دی گئی ہے۔ اسی طرح آپ دعا میں مشغول تھے کہ حضرت عمر اور حضرت علی آپ کے سامنے پہنچ گئے، اور جب آپ نے سوال کیا کہ آپ دونوں حضرات کیوں آ گئے، میں تو جب تک پوری امت کی مغفرت نہ کروا لیتا اس وقت تک یہ لباس کبھی نہ پہنتا۔ حضرت اویس نے حضرت عمر اور حضرت علی سے کہا کہ اگر آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوستوں میں سے ہیں تو بتائیے کہ جنگ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کون سا دانت مبارک شہید ہوا تھا، اور آپ نے اتباع نبوی میں اپنے تمام دانت کیوں نہ توڑ ڈالے؟ یہ کہہ کر اپنے تمام ٹوٹے ہوئے دانت دکھا کر کہا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دانت مبارک شہید ہوا تو میں نے اپنا ایک دانت توڑ ڈالا۔ پھر خیال آیا کہ شاید کوئی دوسرا دانت شہید ہوا ہو۔ اسی طرح ایک ایک کر کے جب تمام دانت نہ توڑ ڈالے اس وقت مجھے سکون نصیب ہوا۔ یہ دیکھ کر دونوں صحابہ پر رکت طاری ہو گئی
اور یہ اندازہ ہو گیا کہ پاس ادب کا حق یہی ہوتا ہے۔ حضرت عمر نے جب وصیت کرنے کے لیے فرمایا تو آپ نے کہا، اے عمر، اگر تم خدا شناس ہو تو اس سے زیادہ اور کوئی وصیت نہیں کہ تم خدا کے سوا کسی دوسرے کو پہچانو۔ پھر پوچھا کہ اے عمر، کیا اللہ تعالیٰ تم کو پہچانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ حضرت اویس نے کہا کہ بس خدا کے علاوہ تمہیں کوئی نہ پہچانے، یہی تمہارے لیے افضل ہے۔ گو حضرت اویس دیدار نبی سے مشرف نہ ہو سکے، لیکن اتباع رسالت کا مکمل حق ادا کر کے دنیا کو درس ادب دیتے ہوئے رخصت ہو گئے۔ اس امید کے ساتھ ویڈیو کو اختتام کرتی ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ بہت جلد ایسی ہی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گی۔ دیکھتے رہیے دی اسپرچول اسپاٹ۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔